بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ حلیمہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شوہر بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت ہی غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصے بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے۔ جانور بھی اب پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور ان کے شوہر کے پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ گھر میں جو اونٹنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایات کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھیں تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح اس سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بڑے دادا عمر کے حصے میں تھے جو زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتے تھے۔ جہاں تک والدہ کا تعلق تھا وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہ تھی۔ اس بچے کی وراثت میں بھی کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہ تھا۔ غرض ایک طرف غریب بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اب اسے اپنی سواری کے پاس آ گئی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو اے حلیمہ۔
کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد میں واپس پہنچے۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہیا اور اسے خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح سے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہیں جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، مگر دوسرے جانوروں کے برعکس ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے اور پانی سے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت، رزق میں فراوانی، بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا، اور 9 ماہ میں وہ صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی، مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو ہی گئی، اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ بنا کر بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے کوئی تسلی نہ ہوئی۔ دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی، اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی۔